تین چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ساری زندگی کام آئیں گی انشاءاللہ۔ اپرچونٹی جب بھی آپ کے پاس آئے گی آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے گریب کرنا ہے۔ بی اے ڈیسیژن میکر، ہیل یا اور ہیل نو۔ جو کانفیڈنس ہے نا وہ چہرے پہ ماتھے پہ نظر آنا چاہیے۔ فیلئر سے نہیں گھبرانا۔ ارلی آن آئی واز ہٹ بائی دیٹ کہ مجھے ایکسیپٹ کوئی نہیں کر رہا تھا، نوکری نہیں مل رہی تھی۔ گر کے اٹھنا سیکھیں، اپنے اوپر انویسٹ کریں، بکس ریڈ کریں۔ یو ہیو گاٹ امیزنگ ویلتھ آف نالج آن یوٹیوب۔ جس چیز کا بھی پیشن ہے اس میں آگے بڑھیں۔ تو آئی واز ہٹ بائی اے بولٹ آف لائٹننگ۔ مجھے ایک مینٹور ایسا مل گیا، وارن بفیٹ۔ when he started investing he was 10 years old, starting with investing in yourself and then moving towards investments. دم تب آتا ہے جب آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہوں۔ آپ ماڑا بندہ اس کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا۔ These are the things which will build your solid foundation. اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانا ہے، جو سافٹ سکلز ہوتی ہیں۔ Everyone must do something like a podcast. Try to do experiences, experiments. کھڑے ہو کے بات کرنا سیکھیں۔ My success came not only from entrepreneurship but a combination of entrepreneurship and thank you very much for having me. It's amazing to be back here. ہم نے کافی عرصہ گزر گیا یہاں سے، we moved out of here, but I just feel like کہ یہ کل کی بات تھی and it's super amazing to be back here. اب کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا، میرے پاس 10 منٹ ہیں اور 3 چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ نے دھیان سے سنا ہے، ان کو لے کے جانا ہے، ساری زندگی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی، بڑا اچھا انہوں نے میوزک چلایا وائٹل سائنس کا، ہم کیوں چلیں، جنید کا، اللہ اس کی مغفرت کرے، ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر نہ کوئی گیا۔ تو کچھ ایسی ہی بات ہے کہ جب ابھی آپ لوگ امنگوں کے ساتھ، جوش کے ساتھ نس میں انٹر ہوئے ہیں، اور اگلے 3 سال 4 سال آپ کے لیے فل آف اپرچونیٹیز بھی ہوں گے لیکن فل آف چیلنجز بھی ہوں گے۔ اگر میں اپنی بات بتاؤں تو دیر ور ٹائمز وی یوز ٹو کرائی، کیونکہ مشکل تھا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ ابھی لگ رہا ہے کہ بڑا آل گلٹرز ہے، زبردست قسم کا ویلکم دیا گیا ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی لائک دس فار ایور۔ نو، دیر ول بی ٹائمز کہ آپ اپنے آپ کو ریگریٹ کریں گے، مطلب کس نے کہا تھا کہ میں نیسٹ میں جاؤں، کس نے بھیجا ہے مجھے یہاں پہ؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی یہاں پہ، میرے ابو نے کہہ دیا، میری امی نے کہہ دیا، سہیلی جا رہی تھی اس نے کہا تم بھی کرا لو ایڈمیشن، تو میں تو پھنس گئی ہوں۔ تو دیز آر دا تھنگز یو ہیو ٹو فیس۔ ایسے ایسے ایگزام سامنے آئیں گے کہ ساتھ والے لگیں گے یار یہ ارسطو ہیں اور یہ ہم سے آگے چلے جائیں گے زندگی میں۔ ہمارے کیس میں ایسے بچے ہوتے تھے جو 4.0 پوائنٹر والے بھی ہوتے تھے، اور وہ پھر جب جاتے تھے ان کو کمپنیاں ہاتھوں ہاتھ لیتی تھیں، جیسے وہ نکلتے تھے، موٹرولا کمپنی ہو گئی یا جو بھی ٹیلی کام کی ٹاپ کمپنی تھی اس زمانے میں، وہ ان کو انٹرویو کے لیے بلاتی تھی کہ ان کا جی پی اے بیسٹ ہے، اور ہم لوگ ان کی شکلیں دیکھا کرتے تھے کہ یار ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا یار، یہ تو نکل جائیں گے، ان کی زندگی تو بن جائے گی، تو ہم کیا کریں گے۔ سو یہی ساری جو انسرٹنٹی، شکوک و شبہات لے کے ہم لوگ یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے، اور پہلی انٹرنشپ جو تھی وہ ایک انیبلنگ ٹیکنالوجی سافٹ ویئر ہاؤس ہے، ڈاکٹر شعیب سے اگر آپ لوگ فیملیئر ہیں، کیس کیئر کے نام سے وہ ادارہ چلاتے ہیں اور کیئر کے نام سے وہ کمپنی چلاتے ہیں۔ تو انٹرنشپ ملی 3 مہینے کی، اور ہمارے کوئی 15-20 لوگ ہماری ساری کلاس کے اٹھ کے ادھر چلے گئے، اور وی آر سپر ہیپی کہ یار اکٹھے جابز مل جائیں گی 3 مہینے بعد۔ لیکن 3 months پاس لائک بڑی تیزی سے گزرے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو انٹرنشپ کے بعد جاب پرماننٹ نہیں ملے گی۔ سو باقی جو 18 لوگ تھے وہ پرماننٹ ہو رہے تھے، صرف علی حسین ایسا تھا جس کو لگ رہا تھا کہ یار، وہ کہتے ہیں ہی از ناٹ گڈ انف، اینڈ آئی ہیٹڈ پروگرامنگ ٹو بی آنیسٹ۔ تو مجھے پسند نہیں آیا کہ یار کیا ڈیسک سے سامنے بیٹھ کے نیند بہت آتی تھی۔ سو آئی واز ناٹ اے ٹائپ، آئی واز ناٹ کاسٹ ٹو بی اے پروگرامر، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے بہت جلدی بتا دیا گیا یو آر ناٹ گڈ فار دس، اور وہ اللہ میاں کی طرف سے سگنل تھا، لیکن وہ میرے اندر بہت سارا ڈپریشن لے کے آیا اس ٹائم پہ۔ یہ ڈپریشن آپ لوگ بھی فیس کریں گے۔ اصل چیز ہے کہ اس ڈپریشن میں سے نکلنا، ریکور کرنا۔ میں نے نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی، میں نے کہا یار یہاں تو میری دال گل نہیں ہے، آئی ہیو ٹو موو آن۔ تو آئی واز لکی کہ ایک دوست تھا جو نسٹ کا ایک کلاس فیلو تھا، وہ ٹاپرز میں سے تھا، وہ 3ری پوزیشن ہولڈر تھا، الحمدللہ ہی از مائی پارٹنر ان ایوری بزنس ناؤ۔ اس نے مجھے کہا یار میں تو امریکہ جا رہا ہوں ماسٹرز کرنے، پی ایچ ڈی کرنے، تم میری جگہ، یہ ایک اپرچونیٹی آئی ہے، کچھ کمپنی الکٹل ہے، یہ دبئی ریسورسز بھیج رہی ہے، ایک پروجیکٹ آیا ہے دبئی کا، تو تمہیں جانا ہے؟ میں نے کہا یار ہیل یا آئی واننا گو، میں نے یہاں کیا کرنا ہے، یہاں تو میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ تو آئی مووڈ دیئر بیک ان 2001، الحمدللہ 2 years پاسڈ، امیزنگ ایکسپیرینس، امیزنگ ایکسپوجر، دیٹ ہیڈ اے پروفاؤنڈ امپیکٹ۔ جو چیز اس میں سمجھنے والی ہے کہ اپرچونیٹی جب بھی آپ کے پاس آئے گی آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے گریب کرنا ہے۔ بی اے ڈیسیژن میکر، ہیل یا اور ہیل نو، اٹ ہیز ٹو بی لائک دس۔ اکثر لوگوں کو میں آج دیکھتا ہوں جو ینگسٹرز ہیں
وہ شور نہیں ہوتے یار یہ کریں کہ نہ کریں, ان سے پوچھیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آلویز بی ویری ڈیسائسو, یو وانٹ دس اور یو ڈونٹ وانٹ دس. جو کانفیڈنس ہے نا وہ چہرے پہ ماتھے پہ نظر آنا چاہیے, دنیا آپ کی تب قدر کرے گی. سو دیٹس واٹ آئی ریئلائز الحمدللہ ارلی آن ان مائی لائف. لیکن جو مجھے بولٹ آف لائٹننگ ہٹ ہوا نا, وہ ہٹ ہوا جب 2005-6 میں واپس آ گیا موبلنگ میں. آئی واز ورکنگ ایز اے مینیجر, نسٹ کے بچے تھے ہماری ٹیم میں, بڑا اچھا ٹائم تھا وہ بھی. تو آئی واز ہٹ بائی اے بولٹ آف لائٹننگ. مجھے ایک مینٹور ایسا مل گیا, تھینکس ٹو ہم. ہی واز اے یو ایس سٹیزن پوسٹڈ ان پاکستان آن اے یو ایس ایڈ پروجیکٹ. تو اس کے ساتھ کافی کیچ اپ پہ کبھی بات چیت ہوئی, کسی کانفرنس میں ملے تھے, اینڈ آئی جسٹ ریئلائز کہ یار یہ بندہ میرا مینٹور ہو سکتا ہے. سو آلویز لک آؤٹ فار مینٹورس, آلویز لک آؤٹ فار دا پیپل ہو ہیو ڈن سم تھنگ جو آپ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان سے گائیڈنس لیں, رائٹ. اینی اس بندے نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ تم آگے جا کے لائف میں اچیو کیا کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا, لائف از گڈ, آئی ایم لیونگ دا مومنٹ, آئی ایم آلموسٹ 24 ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ آئی ہیو امیزنگ لائف. اچھی سیلری مل رہی تھی اس زمانے میں, ₹1,00,000 بہت زیادہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا ₹1,00,000 مل رہا ہے, گاڑیاں ملی ہوئی کمپنی کی طرف سے, 25 بندوں کی ٹیم ہے, آئی ایم سپر ہیپی. اس نے کہا بھائی ابھی تمہاری زندگی بہت آگے, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا فیوچر. تو میرے ساتھ آفس میں اس نے میرا ٹائم لگایا, آلموسٹ 3 hours وی اسپینڈ آن دا وائٹ بورڈ. اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی کہ زندگی میں پہنچنا کہاں ہے, ویئر ڈو یو وانٹ ٹو بی وین یو آر اباؤٹ ٹو ڈائی. کیا چیز ایسی ہوگی جس کے لیے آپ شکر گزار ہوں گے, کیا سب میں نے کچھ اچھا کیا ہے, کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا لائف میں. سو میں نے کہا آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بگر دین مائی سیلف. یہ مجھے پتا ہے 6 سال رگڑا کھا کے محنتیں کر کے اللہ میں نے بچا لیا ہے. آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرنس ان دا لائف آف پیپل. میں اپنی ذات سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پھر تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے, یو ہیو ٹو گو بگ اگین, یو ہیو ٹو گو گلوبل. اگر تو گلوبل لیول پہ کرنا چاہ رہا ہے, دیٹ میڈ مائی ٹرانزیشن اگین. نیکسٹ 10 years کا پلان بنایا گیا جو آپ میں ہیلپ کرتا ہوں لوگوں کو بنانے میں. اینڈ آئی موو ٹو UK اینڈ آئی واز دیئر فار آلموسٹ 10 years. اور اس میں جو پلان میں تھا میرے وہ یہ تھا کہ میں نے کارپوریٹ لیڈر پہ کلائم کرنا ہے. سو آئی الحمدللہ آئی گاٹ انٹو ووڈافون ایز اے پروجیکٹ مینیجر. The day I got my UK passport because I loved traveling, تو میں نے کہا اس کو تو ٹک ہونا چاہیے باکس کو. I moved back to Pakistan 2015 and that was amazing because اس وقت ہمارا پھر پہلا وینچر ڈیل اسمیش ہم نے اسٹارٹ کیا. سو جو کی لیسن ہے اس ساری ایپیسوڈ سے وہ یہ ہے, نمبر 1 لیسن آئی وانٹ یو ٹو ٹیک اوے ود یو, فیلئر سے نہیں گھبرانا. ارلی آن آئی واز ہٹ بائی دیٹ کہ مجھے ایکسیپٹ کوئی نہیں کر رہا تھا, نوکری نہیں مل رہی تھی. گر کے اٹھنا سیکھیں. جب آپ نسٹ سے نکلیں نا, نسٹ میں بھی بہت سارے دفعہ آپ گریں گے, ہر سیمسٹر میں کبھی F آئے گا, کبھی D آئے گا, پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. یو ہیو ٹو بی ریزیلینٹ. ایسے لوگ بھی چل جاتے ہیں الحمدللہ, بڑے بڑے کامیاب ہیں. ہماری ڈگری میں ایسی شاندار ایگزامپلز ہیں جو پریکٹیکل لائف میں دے سپرب, لیکن ایجوکیشن میں وہ اتنے اچھے نہیں تھے. سو اللہ نے آپ کی تقدیر جو ہے نا وہ اس کا تعلق, رزق کا تعلق آپ کی اس سے نہیں ہے کہ آپ کا پوائنٹر کتنا تھا. سو دا ارلیئر یو ریئلائز دا بیٹر اٹ وڈ بی فار یو. نمبر 2, جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا, ہم نے کیا کیا, پھر ہم نے ڈیل اسمیش کمپنی بنائی, پھر ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور ریٹیل انٹیلیجنس دیتے تھے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لگاتے تھے. وہی سارے لوگ تھے, دوست یار تھے. ایک ہمارے اور سے ڈگری 19 کے جو 2001 بیچ کے ہیں, وہ امریکہ میں رٹگرز یونیورسٹی میں ہیڈ آف الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, ڈاکٹر وحید باجوہ. ہی واز آر چیف ڈیٹا سائنٹسٹ. ان کے ساتھ مل کے ہم نے ٹیم سے مینیج کرایا, پروڈکٹس بنائی. امیزنگ جرنی, بٹ اس میں ہمیں بہت زیادہ سکسیس نہیں ملی, ہمارے بہت سارے پیسے نہیں ملے. اٹ واز سم تھنگ لائک گو لوٹ لو بیک ان 2015-2016. So we're a bit ahead of our time. Then I created something else which is Zecofy. Zecofy is a training coaching consulting business based out of London. اور اس میں ہم بزنس ایجلٹی سکھاتے ہیں کارپوریٹ آرگنائزیشنس کو, جیسے ایرکسن, نوکیا کلائنٹس ہیں یورپ میں, ایسٹرازینیکا ادھر پاکستان میں ہیں, تو جیز, ٹیراڈیٹا, ہپکو, LCI, many clients. Business agility and communication, these are the 2 things that we educate them about. لیگو کھلاتے ہیں, جیسے آپ لوگوں نے اتنے مزے کی یہاں پہ کی ہے نا, میری تو ٹاک بہت بورنگ لگ رہی ہوگی, تو وہ جو آپ اس سے پہلے چل رہا تھا, اس قسم کی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں. ایکسپیرینشیل ورک شاپس کرواتے ہیں, سو دیٹ دا ایگزیکٹیوز بیکم چلڈرن اینڈ دے گو تھرو دا لرننگ پروسیس. تو والی چیز, تو دیٹ وینٹ آن. اس میں اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا. آئی اسٹارٹڈ لرننگ دا امپورٹینس آف انویسٹنگ ان مائی سیلف. آئی اسٹارٹڈ ریڈنگ بکس. اب دیکھیں آپ لوگ جہاں کھڑے ہوئے, آپ کو یہ, اب مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا یہ ساری باتیں, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اسٹارٹ ریڈنگ بکس ٹوڈے, اسٹارٹ انویسٹنگ ان یور سیلف. دس از دا لیسن نمبر 2. اپنے اوپر انویسٹ کریں, بکس ریڈ کریں. یو ہیو گاٹ امیزنگ ویلتھ آف نالج آن یوٹیوب, ایوری ویئر, جتنا بھی آپ دیکھ لیں. سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی جو سوچ ہے وہ بڑی پازیٹیو ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا فوکس ہے وہ نیٹ فلکس پہ نہیں ہونا چاہیے, بنجی واچنگ پہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کوئی چیز لرن کرنے پہ ہونا چاہیے. جس کا بھی پیشن ہے, جس چیز کا بھی پیشن ہے اس میں آگے بڑھیں.
جتنے بھی آپ ویئرڈ ہیں لوگ کہیں گے یار یہ پاگل ہے, یہ کریزی ہے, انکریز دیٹ many folds. Don't try to blend in, try to stand out. That's what I did. I was almost 3.0 pointer and I was really fearful کہ یار practical life میں میرا ہوگا کیا. But the more I realized this کہ مجھے اپنی weakness پہ zoom نہیں کرنا بلکہ مجھے اپنی strength کو 10x 100x کرنا ہے اگلے سالوں میں, and that's what I've been doing since then. تو الحمدللہ life has been great. The second thing is کہ اپنے اوپر invest کریں. اب انویسٹمنٹ آپ کے ٹائم کی بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ آپ کو فائنینشیل لٹریسی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی نہیں ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو فائنینشلی بھی بیٹر بنانا ہے. انٹرنشپس کرنی ہے جس کے تھرو کچھ ارننگ سٹارٹ کریں. سارا بوجھ اپنے پیرنٹس پہ نہیں ڈالنا. تو ارننگ سٹارٹ کریں, کانفیڈنس آئے گا. وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے جے کر دانے اور کملے بھی سیانے. تو آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پھر لوگ ریکگنائز کریں گے کہ یار یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے, بڑا سیانا بندہ ہے. جب آپ کی بات کے اندر دم تب آتا ہے جب آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہوں. آپ ماڑا بندہ اس کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا. تو آپ نے ماڑے بندے سے جلد از جلد نکلنا ہے اور آپ نے اسٹرانگ بندہ بننا ہے. تو انویسٹمنٹس اسٹارٹنگ ود انویسٹنگ ان یور سیلف اینڈ دین موونگ ٹورڈز انویسٹمنٹس. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں, لیکن what I found out, my success came not only from entrepreneurship but a combination of entrepreneurship and investments. Warren Buffett, when he started investing, he was 10 years old. اور اس کی جو اس وقت 80s میں ہے, اس کی جو ویلتھ ہے وہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر ہے, 80 بلین ڈالر ہے, 65 بلین ڈالر ہے. But 2% of it came before he was 65. Rest all came as a result of ایک phenomena, اس کو compounding کہا جاتا ہے کہ چیز اوور ٹائم ملٹیپلائی ہو کے ایکسپونینشیل ہو جاتی ہے. وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے لاسٹ 2 decades میں آئی ہے وہ چیز. تو دا ٹائم از آن یور سائڈ. اف آئی اسٹارٹیڈ مائی انویسٹنگ ان 40s, یو گائز آر وے اہیڈ آف می. ابھی آپ لوگ ارلی 20s میں ٹین ایج میں ہو گئے ماشاء اللہ. تو دس از دی ٹائم ٹو اسٹارٹ ایکسپلورنگ, اسٹارٹ ایکسپیریمنٹنگ, ڈو سم فیلئرس. پیسے لگاؤ, کرپٹو شپٹو میں نہ ڈالو, لرن کرو. فرسٹ لرن, انویسٹمنٹس کو سیکھو, اسٹاکس کو سیکھو. یہ وہ بیسٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کو دیکھو پاکستان میں ٹاپ کمپنیز کون سی ہیں, ان کے اوپر بات کرو. لکی سیمنٹ ایک کمپنی ہے, یا اینگرو فرٹیلائزر ایک کمپنی ہے, بیسٹ کمپنی سسٹمز لمیٹڈ ہے, رائٹ, آئی ٹی کی کمپنی بیسٹ. تو یہ وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. آپ ان کے پارٹنرز بنیں گے اور آپ ان کے اسٹاکس پرچیز کرتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگز وچ ول بلڈ یور سالڈ فاؤنڈیشن. ایک آپ نے ارننگ اسٹارٹ کرنی ہے, پھر اس ارننگ کو انویسٹمنٹ اسٹارٹ کرنی ہے. So that is my second lesson to you. Reinvest. Invest, reinvest, basically reinvent yourself. Investing in yourself and investing in all these instruments. Third, ابھی تک چیز کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ چلیں, لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانا ہے, جو سافٹ سکلز ہوتی ہیں. I used to be an introvert. Do I look like an introvert to you? I used to be like this کہ یار میرے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی. مجھے میرے گھر والے, میرے ماموں کسی جگہ میں یاد تیسری چوتھی کلاس میں تھا, چھٹی کلاس میں تھا, کہیں لے کے جاتے تو مجھے میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یار اسے تو بولا نہیں جاتا, 4 بندے بیٹھے ہیں اسے بولا نہیں جاتا. اب میری وائف کہتی ہے آپ سے چپ نہیں رہا جاتا. تو گیم چینج ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو کمپنیز ہیں نا آؤٹ دیئر, جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے, you will realize کہ the emphasis is on your confidence. جیسے کہ ماشاءاللہ یہ 2 بڑے زبردست قسم کے یہاں پہ ہیں, brilliant hosts, they are going to stand out. Everyone must get this opportunity. Everyone must do something like a podcast, try to do experiences, experiments. کھڑے ہو کے بات کرنا سیکھیں. That is how you will realize کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ساری زندگی کام آئے گی. میرا جو ٹرانسفارمیشن پروسیس ایک جگہ ہوا کہ میں کمپنی میں جاب کرتا تھا, پہلی جو کمپنی تھی یا دوسری, ہم لوگ ٹیکیز ہوتے تھے اس زمانے میں, ٹیکنیکل ہوتے تھے نا, الیکٹریکل انجینئروں میں, لیکن ہم نے بولنا نہیں آتا تھا. تو 4 لوگ تھے, ہم نے کوئی پروجیکٹ کیا تھا اور ایک بندی ہوتی تھی جو بولتی ہوتی تھی, وہ سیلز کی بندی تھی. اچھا, ایک دن کلائنٹ کو پریزنٹ کرنا تھا اور وہ سیل کی بندی چھٹی پہ تھی. ہم سکڑ کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھتے جا رہے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا رہے. کلائنٹ کہتا ہے یار پریزنٹیشن کرو, ہم ذرا ہمیں جیسے ہم نظر ہی نہیں آ رہے, ہم انویزیبل ہونا چاہ رہے تھے, ڈس اپیئر. تو کلائنٹ نے یہ بات کی کہ تم کر کیا رہے ہو, isn't it your product? ہم نے کہا جی بالکل. تو تم کیوں شائع ہو رہے ہو, پریزنٹ کرو, اٹھو کھڑے ہو. That was the day that I realized I have to work on this.
اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کا جو ریوارڈ ہے نا وہ 100x ہے. آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو جائے گی, یو ول ریئلائز یور گیم از گوئنگ ٹو چینج. سو ایم ناٹ گوئنگ ٹو بور اینی مور. 3 things I told you. One is کہ آپ نے اپنے اوپر, one was کہ آپ نے لائف ایسی گزارنی ہے جو پرپز لیڈ ہو, ٹھیک ہے. مقصد جب آ جاتا ہے تو زندگی پرپز لیڈ بن جاتی ہے, جس میں آپ کو شروع کی سٹوری سنائی. نمبر 2 ہے کہ آپ نے جو انویسٹ کرنا ہے اپنے اوپر بھی اور انویسٹمنٹس بھی کرنی ہے. نمبر 3 آپ نے کمیونیکیشن اسکلس کو ماسٹر کرنا ہے. These are the things that will pave way to a future prosperous life اور ایک اچھی لائف جس میں آپ امپیکٹ بھی کریٹ کر سکو, لوگوں کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ بھی کر سکو. تو ود دس آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ ہیئر, اس بات پہ کہ انجام اس کے ہاتھ ہے, آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. تھینک یو.